السلام علیکم۔ کافی عرصے کے بعد آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں اللہ کا شکر ادا کرنے کے معاملے میں، کہ ہم لوگ اللہ کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں اور کس طرح ادا کرتے ہیں اور ہمیں کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ چیزیں معلوم ہیں، لیکن پھر بھی میں اپنا ایک کچھ تجربے آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ شکر جب بندہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کو اور زیادہ عطا کرتے ہیں۔ سب لوگ یہ بات جانتے ہیں، لیکن کیا واقعی میں ہم اس طرح سے شکر ادا کر پاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا؟ دیکھیے، یہ بڑے راز کی بات ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کتنا وہ پسند آتا ہے۔ اب شکریہ ادا کرنے کے طریقے بہت ہیں کہ ہم نے سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ کے نفل پڑھے اور منہ سے کہا الحمدللہ۔ یہ ساری چیزیں ہر کوئی جانتا ہے اور سب کرتے بھی ہیں، الحمدللہ سب شکریہ اللہ تعالیٰ کا ادا کرتے ہیں۔ لیکن آپ سوچیں کہ یہ ہماری زندگی کتنی بڑی ہے۔ 4 دن کی زندگی ہے، بہت زیادہ نہیں، کتنی عمر ہے اب تو 50 60 70 80 سے چلو 90 100 سال بھی کسی نے گزار لیے۔ اتنی چھوٹی سی زندگی میں ہم کس طرح اس زندگی کو گزار رہے ہیں۔ بات ہے عمل کی، صرف لفاظی کی نہیں، عمل کی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کس طرح عملی طور پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ایک فارمولہ ہے، وہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتی ہوں، لیکن آپ سے یہ گزارش ہے کہ میری بات پسند آئے تو بھائی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا۔ تو ہماری زندگی میں بہت سارا پیریڈ ہمارا تکلیفوں میں، پریشانیوں میں گزرتا ہے نا، اور آج کل تو بیماریاں اتنی چل رہی ہیں، لوگ پریشان ہیں بہت بیماریوں سے۔ لیکن اگر اس غم اور تکلیف میں، اس پریشانی میں جب ہم خاموش رہتے ہیں، جب ہم شکوے شکایت نہیں کرتے، تو میرے حساب سے وہ بھی اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جب لوگ پریشانی میں ہمارا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور ہم شکایت نہیں کرتے ان سے، تو وہ بھی ایک شکریہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جس وقت ہم کسی چیز کی بڑی زبردست خواہش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ چیز ہمیں مل جائے، اور وہ چیز چاہنے کے بعد بھی نہیں ملتی اور ہم خاموش رہتے ہیں، اور جب آپ لوگ اس حالت میں اللہ تعالیٰ کا سامنے سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی شکریہ ہے، وہ بہترین شکریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میں نے اس بندے کو وہ چیز نہیں دی جو یہ مانگ رہا ہے یا یہ مانگ رہی ہے، لیکن پھر بھی یہ میرے سامنے سجدہ کر رہی ہے۔ اب وہ سجدہ کیا ہے؟ وہ شکریہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ٹھیک ہے، آپ نے نہیں دی، ہم آپ سے راضی ہیں۔ ہم جس طرح کی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ زندگی نہیں دے رہا، وہ اپنی مرضی سے ہمیں دے رہا ہے زندگی، ہم اس کے اوپر بھی خاموش ہیں اور خاموشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہم اس کو سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ جب کوئی انسان ہمیں پریشان کر رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، تہمتیں لگا رہا ہے، بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے باوجود ہم مقابلہ نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کے خلاف کوئی بات منہ سے نہیں نکال رہے ہیں، اور آپ صبر کر رہے ہیں اور آپ اللہ کے سامنے جانماز بچھا کر کے اور سجدہ کر رہے ہیں اور نفل پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ ہر حالات میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا جو طریقہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ صرف منہ سے الحمدللہ کہہ دینا کافی نہیں ہوتا نا۔ الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں تو وہ ہمیں عمل سے ظاہر کرنا پڑتا ہے۔ اب وہ عمل کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، ہمارے آس پڑوس ریلیٹیوز جیسے بھی ہیں، ہم اس کے اندر خوش ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں جو دیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کو خوشی کے ساتھ قبول کر لینا، اس کو ایکسیپٹ کر لینا، اور پھر کوئی شکوہ شکایت نہ کرنا، رونا نہیں، اس کے سامنے رونا، اس کے سامنے رونا، اس کے سامنے رونا، لوگوں کے سامنے رونا نہیں، خاموشی کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کر لینا اللہ تعالیٰ کا۔ یہ شکریہ، یہ نمبر 1 شکریہ کہ آپ کو شکایت نہیں کریں، آپ رو نہیں رہے ہو، سوشل میڈیا پہ رو نہیں رہے ہو، پیٹ نہیں رہے ہو، ماتم نہیں کر رہے ہو۔ بہت آج کل ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر یہ ساری چیزیں۔
اور جو چیज़ آپ کو پسند نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو وہی چیज़ دے رہا ہے اور اس کو آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. بڑی یہ عظمت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند آتی ہے یہ والی چیز، کیونکہ بہرحال یہاں کی زندگی چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو وہ ختم ہونی ہے. یہاں کا دکھ ہو یا تکلیف ہو وہ ختم ہونی ہے، یہاں کی خوشی ہو، یہاں کی کامیابی ہو، کامرانی ہو، وہ ختم ہونی ہے. ہمیں واپس اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، پلٹنا ہے. اصلی زندگی ہماری وہ ہے. تو حقیقت میں جو بھی ہماری کامیابی ہے وہ وہاں کی کامیابی ہے، یہاں کی نہیں. ناکامی وہاں کی ناکامی ہے، یہاں کی نہیں. تو اگر یہاں کی کچھ ناکامیاں مل رہی ہیں اس کے باوجود آپ صبر کے ساتھ اسے ایکسیپٹ کر رہے ہو، یہ شکریہ ہے. اگر آپ کو وہ خوشیاں نہیں مل رہی جو آپ چاہتے ہیں اور آپ اسے ایکسیپٹ کرو، وہ شکریہ ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ بڑے راضی ہوتے ہیں، کیونکہ کامیابی اور ناکامی آخرت کی، آخرت میں ناکامی نہ ملے. آخرت میں وہ زندگی مل جائے جو آپ چاہتے ہیں. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ نیک ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، تو پھر جو چاہیں گے اپنے پروردگار کے پاس موجود پائیں گے. سمجھیے گا اس آیت کا مطلب، اس کو گہرائی سے سمجھیے گا کہ جو چاہیں گے اپنے پروردگار کے پاس موجود پائیں گے. تو اسی لیے بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں آپ سب لوگوں سے کہ کچھ نہیں رکھا، رونے میں، ماتم کرنے میں، خوش رہنے کی کوشش کریے. اللہ جو کچھ بھی عطا کر رہا ہے اس پر راضی ہوں. کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے، مالک الملک نے، رحمان نے، رحیم نے، کریم نے، ودود نے، بہت پیارے پیارے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو ہمارے اس مالک نے ہمیں ہماری جو بھی قسمت کی ہے ہم اس پر راضی ہیں. اور ایک شعر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ رضائے حق پہ راضی رہ یہ حرف آرزو کیسا. رضائے حق پہ راضی رہ یہ حرف آرزو کیسا، خدا مالک، خدا خالق، خدا کا حکم تو کیسا. تو امید ہے اس شعر کی گہرائی کو بھی آپ لوگ سمجھیں گے. اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم پھر کچھ اور اچھی باتیں لے کر آئیں گے. آپ لوگ سب کچھ خوش رہیے، صحت مند رہیے. اللہ حافظ.